بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر القدوری کا آج سبق نمبر 40 ہے، اور آج ہم باب صلاۃ الجمعہ شروع کر رہے ہیں، اور اس میں جمعہ کی نماز کے احکام حصہ اول اور حصہ دوم انشاءاللہ سبق نمبر 41 کے اندر ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو جمعہ کے صحیح ہونے کی شرائط اور جمعہ کے واجب ہونے کی شرائط بتائیں گے۔ جمعہ کے واجب ہونے کی شرائط جو جمعہ پڑھنے والا ہے اس سے متعلق جو ہوں گی وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہوگی۔ جگہ سے متعلق کہ کس جگہ پر جمعہ صحیح ہوگا اور کس جگہ پر جمعہ، جب جمعہ وہاں پہ درست ہے تو وہاں پہ پھر خود جمعہ قائم کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، وہاں پہ جمعہ واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں، جمعہ کے صحیح ہونے کی کیا شرائط ہیں، تو ان سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ باب صلاة الجمعہ۔ لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر، ولا تجوز في القرى، ولا تجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان، ومن شرائطها الوقت، فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده، ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة، يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة، ويخطب قائما على الطهارة، فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة، فإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره، ومن شرائطها الجماعة، وأقلهم عند أبي حنيفة رحمه الله ثلاثة سوى الإمام، وقال اثنان سوى الإمام، ويجهر الإمام بقراءته في الركعتين وليس فيهما قراءة سورة بعينها۔ یہاں تک آج ہماری عبارت ہے، اور یہیں تک انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کریں گے اور اس کے ضمن میں جتنے مسائل ہیں ان کو بیان کریں گے۔ پورے باب کا خلاصہ ایک نظر میں دیکھ لیں۔ باب صلاۃ الجمعہ ہے، اور اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے شروط الادائی والوجوبی معاً، یعنی کچھ ایسی شرطیں دیکھیں گے جو جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کی بھی ہوں گی اور ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز کے واجب ہونے کی بھی ہوں گی، اور وہ تین قسم کی انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ان کی تفصیل کریں گے۔ دوسرے نمبر پر شروط الادائی فقط، صرف جمعہ کے ادائیگی کی جو شرائط ہیں، یعنی اس کے صحیح ہونے کی کہ جمعہ صحیح ادا ہو جائے گا، اس کی شرائط ہوں گی۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے البحث الثالث کے اندر شروط الوجوبی فقط، کہ کس آدمی کے اوپر جمعہ واجب ہے، پھر اس آدمی کی شرائط شروع ہو جائیں گی۔ اور نمبر 4 آداب الخطبہ، کہ خطبہ کے آداب کیا ہوں گے۔ تو یہ تو 4 مباحث جو ہیں وہ اصلاً ہیں، اور پھر کچھ متفرق مسائل بھی آخر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک طائرانہ نظر آپ جمعہ کی صحت کی جو شرائط ہیں فقہاء کرام نے جو لکھی ہیں ان پر ڈال دیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ صحت جمعہ کے لیے 6 چیزیں شرط ہیں۔ سب سے پہلے شہر، یعنی مصر جسے وہ کہتے ہیں کہ مصر ہونا چاہیے، شہر ہونا چاہیے، چونکہ جمعہ جمیعت سے ہے، اکٹھا ہونا، تو ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ لوگ اکٹھا بھی ہو سکیں اور لوگ ایک ساتھ وہ جمع ہو سکیں، اور بڑی مسجد ہو، اس کے اندر سب لوگوں کا اجتماع ہو، جمعہ کی جو حکمتیں ہیں وہ ساری اس میں پائی جائیں، ایک شان و شوقت مسلمانوں کی ظاہر ہو، تو وہ ظاہر ہے کہ شہر کے اندر ہی ہو سکتی ہے، تو شہر ہونا چاہیے، اور شہر سے تو مراد بالکل واضح ہے۔ نمبر 2 یہ کہ فنائے شہر ہو، اگر شہر نہیں ہے تو شہر کا مضافات ہو، فنائے شہر یعنی اس کا مضافات ہو کہ شہر کے قریب کے جو ایریاز لگتے ہیں اور محلے لگتے ہیں وہ ہوں۔ جیسے شہر کی آبادی وہ تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہے، اور وہ درمیان میں کئی سارے اس کے پھر ٹاؤن ہوتے ہیں اور بہت سارے علاقے اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت بڑا شہر جیسے کراچی کے شہر کو آپ لے لیں، یا اس طریقے سے لاہور کے شہر کو لے لیں کہ وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے جو مضافاتی علاقے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی ان کا خاص فصل نہیں ہوتا، تو اس کو فنائے شہر کہتے ہیں، تو اس میں جمعہ صحیح ہے جی۔ ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ شہر کا ہی اپنا حصہ ہے۔ اس طریقے سے شہر کے اندر ایک بات
بات ہے کہ وہ قریہ کبیرہ یعنی بڑا محلہ، اتنا بڑا قصبہ کہ جس کے اندر شہر جتنی آبادی ہو، کم از کم مختلف محلے اس میں جڑ رہے ہوں اور ایک ہی جگہ پہ آ رہے ہوں، اور وہ جو بازار ہے جس جگہ پہ وہ جمع ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ضرورت کی ساری چیزیں مہیا ہیں، اور اس کے اندر جو دکانیں ہیں وہ آمنے سامنے دکانیں ہیں، درمیان میں پختہ گلیاں ہیں۔ تو اس کو بھی، قصبے کو بھی، قریہ کبیرہ کو بھی قائم مقام مصر کے قرار دے کر فقہا اس میں بھی اجازت دیتے ہیں۔ بہرحال باقی جو تفصیل ہوگی پھر وہ بڑی کتب کے اندر آپ کے سامنے آئے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بادشاہ یا اس کا نائب ہو، یعنی بادشاہ یا اس کا نائب، اصل تو یہ کہ جو پہلے زمانوں کے اندر ایسا ہی تھا کہ بادشاہ ہوتا تھا یا اس کا نائب، وہ جمعے کو پڑھاتا بھی تھا اور جمعے کو قائم کرتا تھا۔ اب جو ہے چونکہ وہ ہے نہیں ہے تو اس کی ہر جگہ پہ ایسا نہیں میسر ہو سکتا کہ وہ ہو، اور لوگ بھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے جو متعلقہ قاضی ہے یا متعلقہ جو ڈی پی او ہے وہ ایک اجازت نامہ اس کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ ایک اذن عام سا ہو، اور اس کے بعد علاقے کا جو عالم ہے، خطیب ہے، وہی بس اس کا نائب بن جائے گا اور وہ جمعے کو شروع کر دے، اور جمعے کی ساری شرائط پائی جاتی ہوں تو یہ بھی جمعہ درست ہو جائے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو، اور پانچویں یہ ہے کہ اذن عام ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی مخصوص لوگ ہیں، کچھ شرائط اس میں آئیں گی کہ اذن عام سے وہ مستثنیٰ ہو سکتی ہیں کہ وہاں پہ اگر اذن عام نہ بھی ہو پھر بھی جمعہ درست ہے، لیکن عام طور پہ اس میں سب کو اجازت ہو۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جماعت ہو، جماعت یعنی امام کے علاوہ کم از کم 3 لوگ تو کم از کم ہونا، کہ جس کی وجہ سے جمعے کی نماز کی جماعت درست ہو سکے۔ تو یہ کچھ جمعے کی صحیح ہونے کی شرائط ہیں۔ اس میں کچھ پہلی جو 3 ہیں وہ واجب ہونے کی بھی ہیں اور صحیح ہونے کی بھی ہیں، اور کچھ اس میں ایسی ہوں گی کہ جو صرف واجب ہونے کی ہوں گی، تو وہ انشاءاللہ کتاب کی عبارت کے دوران آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ تو یہاں سے سب سے پہلی بحث شروع ہوتی ہے کہ وہ شرائط جو جمعہ کے صحیح ہونے کی بھی ہیں اور جمعہ کے واجب ہونے کے لیے بھی ہیں۔ تو جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں اور واجب ہونے کی وہ 3 ہیں۔ تو صحت اور وجوب یہ دونوں اس میں آئیں گے، یعنی ایسی شرط ہوں گی جس کے اندر یہ دونوں کیٹیگریاں موجود ہوں گی، صحت اور وجوب۔ وہ کیا ہے کہ لا تصح الجمعۃ، کہ جمعہ درست نہیں ہے، لیکن صحت کی شرائط نے اس لیے فرمایا لا تصح، درست نہیں ہے الا فی مصر جامع، کہ ایسی شہر کے اندر کہ جو یعنی بڑا ایک شہر ہو جس میں یہ کہ لوگ جو ہے وہ جمع ہو رہے ہوں، جس میں دیکھیں نیچے حدیث بھی آپ کے سامنے ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق ولا فطر ولا اضحیٰ الا فی مصر جامع، کہ نہ ہی جمعہ درست ہے، نہ ہی تشریق یعنی جو عید الاضحیٰ ہے اس کے اندر جو تکبیرات تشریق ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ ولا فطر، اور نہ ہی عید الفطر اور نہ ہی عید الاضحیٰ الا فی مصر، مگر شہر کے اندر، اور جامع یعنی ایسا شہر ہو کہ جو بہت ساری چیزوں کو جامع ہو، اور اس کے اندر یعنی مسجد بھی کافی بڑی ہو، اور یعنی یہ ضرورت نہیں کہ مسجد بڑی ہو، لیکن یہ کہ شہر جو ہے وہ کافی یعنی مطلب اس میں ضرورت کی ساری چیزیں ہوں، اور شہر کی جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں وہ ساری آپ اس میں ذہن میں رکھیں کہ شہر سے یہی مراد ہے۔ او فی مصلی المصری، یا مصر کا جو عیدگاہ ہے، مصلی ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے، اور اس کے ارد گرد کا جو پورا فنائے مصر ہے، تو اس میں فرمایا کہ یہ درست ہے، جہاں پہ عام طور پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ صرف حکم اسی تک نہیں ہے کہ بس اس کی عید گاہ کی جگہ یعنی مصلی جو جگہ ہے شہر کی، بلکہ اس کے علاوہ جو شہر کا مضافاتی علاقہ ہے جہاں پہ فیکٹریاں بنی ہوتی ہیں، ٹول پلازے ہیں، اور اس کے علاوہ باہر کا جو ایریا گراؤنڈ ہیں جہاں پہ شہر کو کی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں جہاں پوری ہوتی ہیں، ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، تو یہ سب شہر کے فنا میں آئیں گے اور مضافات میں آئیں گے، ان سب میں درست ہے۔ ولا تجوز فی القریٰ، اور گاؤں کے اندر اور بستیوں کے اندر یہ درست نہیں ہے، یعنی جو شہر کے مضافات بھی نہیں ہیں، بالکل الگ الگ دیہات ہیں اور اس کے اندر شہر کی شرائط بھی نہیں پائی جاتی، یا یہ کہ فنائے شہر میں بھی نہیں آتے، یا وہی قریہ کبیرہ جسے ہم کہیں گے جس میں 2-3 ہزار تک آبادی ہو، اور اس میں جو ہے کہ بازار ہو جس میں آمنے سامنے دکانیں ہوں، ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہوں، تو وہ چیزیں بھی اگر نہیں ہیں تو صرف دیہات ہے تو اس کے اندر جمعہ درست نہیں ہے۔
ولا تجوز اقامت، تو یہاں سے یہ وجوب اور صحت دونوں کی جو جامع شرط ہے وہ دوسری شرط وہ یہاں سے شروع ہوگی ہے کہ سلطان کا ہونا، کہ ولا تجوز اقامت ہوا کہ اس جمعے کو قائم کرنا یا کروانا یہ جائز نہیں ہے، الا للسلطانی سوائے بادشاہ کے، او لمن امرہ السلطان یا اس کا نائب جس کو وہ حکم دے کہ جمعہ یہاں پہ قائم کریں۔ تو آج کل مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ وزراء ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، تو اس کے جو آگے عملہ ہے، مطلب ڈی پی او ہے ہر ضلع کا، اور وہ ہے، اور پھر قاضی، اور اسی طریقے سے پھر جو ڈسٹرکٹ خطیب ہے، بس یہی کافی ہیں کہ وہ جمعے کی ان کی اجازت نامہ ان کی طرف سے بس لے لیا جائے، تو یہ بھی کافی ہے جمعے کی اس شرط کو پورا کرنے کے لیے۔ اور خاص طور پہ اگر وہ یہ بھی لوگ میسر نہیں ہیں کہیں پہ، تو جو خطیب ہے یا عالم ہے اس کو پتہ ہے کہ جمعے کی ساری شرائط یہاں پہ پائی جاتی ہیں، تو وہ ان شرائط کے ساتھ وہ وہاں پہ جمعہ قائم کرے تو اس کا جمعہ ہو جائے گا۔ ومن شرائطها، اور اس کی ایک شرط، یہ تیسری شرط ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمعے کے صحیح ہونے کی شرط ہے، کہ وہ یہ ہے کہ الوقت، وقت ہو، اور وقت کون سا ہونا چاہیے؟ فتصح فی وقت ظہری، ظہر کے وقت کے اندر یہ درست ہے، اور ولا تصح بعدہ، اس کے بعد یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ایک بنیادی شرط ہو جائے گی جسے ہم کہتے ہیں کہ وقت کا ہونا، وقت ظہر کا ہونا۔ تو یہ تین شرطیں وجوب کی بھی ہیں اور صحت کی بھی ہیں۔ ومن شرائطها، یہاں سے دوسری بحث بھی شروع ہو چکی ہے باب کی، اور اس کے اندر یہ وہ شرائط بیان کرے گا جو صرف شروط الادا ہوں گی، یعنی جمعے کے ادائیگی کی جو شرائط ہیں وہ ہوں گی، اور وہ صرف دو ہوں گی۔ ان میں سے سب سے پہلی ہے خطبہ، کہ جمعہ درست تب ہوگا اور ادائیگی اس کی درست اس وقت ہوگی کہ جس کے اندر خطبہ ہو، اور الخطبۃ قبل الصلاۃ، خطبہ ہو، اور اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے ہو، اور یخطب الامام خطبتین، اور امام جو ہے وہ دو خطبے وہ پڑھے گا، دو خطبے، چونکہ یہ مسنون بھی ہیں دو خطبے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خطبے ارشاد فرمائے تھے۔ یفصل بینہما بقعدۃ، ان دونوں کے درمیان بیٹھنے کے ساتھ فصل کرے گا، یعنی درمیان میں ایک خطبہ پڑھنے کے بعد بیٹھے گا، اس کے بعد اٹھ کر دوسرا خطبہ پڑھے گا، یہ بھی مسنون ہے اس کے درمیان بیٹھنا۔ ویخطب قائما، اور اس میں ایک قید یہ بھی ہے کہ وہ جو کرے گا وہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے گا، بیٹھ کر خطبہ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر خطبہ پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اعلیٰ طہارتی، اور اگلی قید یہ ہے کہ طہارت پر خطبہ پڑھے گا، تاکہ بے وضو خطبہ پڑھے گا تو پھر نماز کے درمیان اور خطبے کے درمیان میں جا کر وضو کرے گا تو فصل لازم آئے گا۔ فإن اقتصر على ذکر اللہ تعالی، بس اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہی اکتفا کرتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ایک خطبے کے اندر پڑھ لیا، اور پھر بیٹھ کے اور پھر جا کر لا الہ الا اللہ دوسرے میں پڑھ لیا، اور اللہ بس چلو جی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر یہ صرف اس پر اختصار کر دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جازہ عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چلو، تو ذکر اللہ اتنا ہی اگر کر لے تو پھر بھی کافی ہے۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ لابد من ذکر طویل، اتنا طویل ذکر کرنا ضروری ہے، یسمى خطبتاً، جس کو خطبے کا نام تو کم از کم دیا جائے کہ حضرت نے خطبہ پڑھا ہے، تو کم از کم کچھ جملے کچھ الفاظ ایسے ہوں جس میں اللہ کا ذکر ہو، پھر درود شریف ہو، اس میں پھر کچھ آیات یا احادیث پڑھی جائیں ایک خطبے کے اندر پھر دوسرے کے اندر، بے شک مختصر ہو لیکن اتنا کم از کم ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جو فتویٰ ہے وہ صاحبین کے قول پر ہے۔ فإن خطب قاعدا، اگر اس نے بیٹھ کر پڑھ لیا، یعنی اس شرط پہلی شرط کے خلاف کر دیا، خطبہ پڑھ لیا، اولا غیر طہارت، یا طہارت کے بغیر بے وضو پڑھ لیا، جازہ درست تو ہے لیکن وہ یکرہ، سنت کے خلاف اس نے عمل کی ہے اور مکروہ کام کیا، لہذا مکروہ ہے۔ دوسری شرط جو وجوب کی ہے وہ یہ ہے، یعنی صرف ادائیگی کی شرط ہے، ان میں سے دوسری شرط ایک تو خطبہ تھا، دوسرا الجماعت، یعنی جماعت کا ہونا، جماعت ضروری ہے جمعے کی ادائیگی کے لیے۔ اور جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مسجد کے اندر جہاں پہ وہ پڑھا رہا ہے، جامع مسجد کے اندر وہاں پہ 5 وقتہ جماعت، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو جمعے کی نماز ہے اس کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر جمعہ ہے ہی جمعیت سے، تو اس میں اگر جماعت نہ ہو تو کم از کم تو پھر تو جمعہ درست ہی نہیں ہے۔ اور کتنے ہونے چاہیے کم از کم، اس میں کم از کم کتنی تعداد ہونی چاہیے؟ تو فرمایا وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ سِوَى الْإِمَامِ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 لوگ ہونے چاہیے جمعے کی نماز کے لیے۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں اثنان سوى الامام، کہ امام کے سوا جو ہے وہ کم از کم 2 لوگ ہونے چاہیے، بس کافی ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں، یہاں پہ امام صاحب کا قول راجی اس وجہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ
کیونکہ فسعوا الی ذکر اللہ، تو فسعوا جمع کا صیغہ ہے قرآن میں، تو اس سے مطلب ہے کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو 3 تو ہونے چاہیے امام کے علاوہ۔ الی ذکر اللہ وذروا البیع ہے، تو ذکر جو اللہ تعالیٰ کا پڑھے گا تو وہ پھر چوتھا ہونا چاہیے نا، تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ کم از کم امام کے علاوہ 3 لوگ ہونے چاہیے اور چوتھا امام ہونا چاہیے، یہ کم سے کم تعداد ہے، تو امام صاحب کا قول یہاں پہ راجح ہے۔ وَيَجْهَرُ الامام، امام جہرن قرات کرے گا بقراءتہ فی الرکعتین، دونوں جمعے کی دونوں رکعتوں کے اندر جہرن قرات ہے۔ ولیس فیہما قراءۃ سورۃ بعینہا، کسی متعین صورت اس کے اندر پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، اور اب ہم آخر میں کچھ جدید مسائل ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ وہ انشاءاللہ ہم اگلے جو سبق ہوگا اس کے ساتھ ہی ڈسکس کریں گے کہ جمعہ جو فنائے شعر ہے اس میں کون کون سے جدید مسائل اس میں پیش آ سکتے ہیں، جیسے ایئرپورٹ ہے، اور اس طریقے سے دوسری جو ساحل سمندر پہ کشتی کھڑی ہوگی وہاں پہ، تو اس طرح کی چیزوں کے جگہوں کے اندر یا فیکٹریوں کے اندر جو جمعہ قائم ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا، وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ساتھ ساتھ ہوگا۔ اب تک آپ نے جمعہ کی جو صحیح ہونے کی اور وجوب کی 2 اکٹھی جامع 3 شرطیں، اور اس کے علاوہ ادائیگی کی 2 شرطیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔